بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم اپنا لیکچر نمبر 10 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ لیکچر نمبر 10 جو ہے یہ کمپلیٹ کنٹینیوٹی میں چلے گا آف واٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان آر لیکچر نمبر 9. اور اس کے لیے میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ لیکچر نمبر 9 میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے انٹرنل آڈٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے پہلے تو انٹرنل آڈٹ کے بیسک کمپوننٹس کو دیکھا تھا، اس کی نیچر کو ڈسکس کیا تھا. اس کی نیچر کو ڈسکس کر کے ہم نے یہ ایگریمنٹ ڈیولپ کیا تھا کہ جو انٹرنل آڈٹ ہے جس کا بیسک پرپز ایک آرگنائزیشن کی ویزیبل اسٹرینتھس کو اور ان کی ویکنیسز کو انلسٹ اور آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، جس کو آگے فردر ہم نے آڈٹ میں کنورٹ کر دینا تھا. تو اس کے لیے ہم نے ہر فنکشنل ایریاز کی بیسک ڈسکرپشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اور اس کا ہم نے یہ پروٹوکول اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. دا مومنٹ وی وڈ ہیو بین کمپلیٹنگ دی سمرائزڈ ڈسکرپشن آف ون فنکشنل ایریا آف این آرگنائزیشن، ایٹ دی اینڈ آف دیٹ we would be finding few checklist questions, and the protocol of those checklist questions would be that if the answer of any question would be given in the form of yes by you yourself as a manager of your organization, ہم اس کو ٹریٹ کر لیں گے اپنی آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ. اور اگر آپ کا آنسر کسی کوشچن کا نو کی فارم میں آ جائے گا، assuming yourself as the manager of some organization, we would have been treating and taking it as the weakness of our organization. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے انٹرنل آڈٹ کے اپنے لاسٹ لیکچر میں مینجمنٹ کو ایز ٹیکن بائی دا فرسٹ فنکشنل ایریا آف این آرگنائزیشن اس کی ڈسکرپشن کو ڈسکس کیا تھا. اس کے اینڈ پہ جو چیک لسٹ آف کوسچنس تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور یہ ایک ایگریمنٹ ڈیولپ کیا تھا کہ اس طرح ہمارے مینجمنٹ یا جسے ادروائز ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے ایک آرگنائزیشن کا، اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کس طرح آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کنٹینیوٹی میں آج ہم اپنی آرگنائزیشن کے سیکنڈ فنکشنل ایریا، جو کہ مین فنکشنل ایریا ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن کا، جو کہ آلموسٹ ہر آرگنائزیشن میں گیون ہوتا ہے، اور دیٹ از دی فنکشنل ایریا آف مارکیٹنگ. ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے ایز اے کانسیپٹ، مارکیٹنگ کی کانسیپٹ میں بیسک فنکشنز آف مارکیٹنگ کیا ہوتے ہیں، ان بیسک فنکشنز آف مارکیٹنگ کا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے حوالے سے اسٹریٹجی فارمولیشن کے لیے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرنے میں کیا رول ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ انشاءاللہ وی وڈ بی ریچنگ at the checklist of the questions related to this marketing functional area of our organization, تاکہ ہمیں مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی اپنی strengths اور weaknesses being an organization پتہ چل سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے مارکیٹنگ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس میں ہمارا فوکس کن ایریاز پہ ہوتا ہے. اینڈ ایز پر دی justification and the definition of marketing given in this particular slide, I can explain you that it is the process of defining, anticipating, creating and fulfilling customers' needs and wants for products and services. یہ بہت آسان کانسیپٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. مارکیٹنگ کو اگر آپ ایک آسان سی اسٹیٹمنٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو کچھ اس طرح لیا جا سکتا ہے
کہ اپنے کسٹمرز کی نیڈز اینڈ وانٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، نمبر 1، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی پروڈکٹ یا سروس کو مینوفیکچر یا جنریٹ کرنا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جب میں ورڈز یوز کرتا ہوں مینوفیکچر کرنا یا جنریٹ کرنا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی ایک اپنی سگنیفیکینس اور امپورٹنس ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو کلیئر کریں کہ وین ایور اینڈ ویئر ایور you would have been using any factor out of the given 4 factors of production، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل آپ را میٹیریل ہے، ٹینجیبل را میٹیریل ہے، اگر آپ اس ٹینجیبل را میٹیریل پہ کچھ پروسیسنگ کر کے اس سے ٹینجیبل فنش گڈ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ آپ اپنی ٹارگٹ مارکیٹ میں جا کے پروموٹ کریں گے، اسے سیل کرنا چاہیں گے، تو ایسے پروسیس کو جس میں ٹینجیبل ان پٹ سے آپ ٹینجیبل آؤٹ پٹ کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے، اس کو پروڈکشن کہا جاتا ہے۔ پروڈکشن ہمیشہ آپ کو ٹینجیبل آؤٹ پٹ تھرو مینوفیکچرنگ دیتی ہے، بٹ if otherwise you are into a business of some service oriented organization، کہ آپ کا کوئی ٹینجیبل ان پٹ نہیں ہے، کوئی ٹینجیبل فزیکل آؤٹ پٹ نہیں ہے، آپ سروس سیکٹر کے بزنس میں ہیں، تو سروسز کبھی بھی مینوفیکچر نہیں کی جاتی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ سروسز آر آلویز بی جنریٹڈ، سروسز جنریٹ کی جاتی ہیں، اور ان کے لیے جنریشن کا ورڈ کیوں یوز ہوتا ہے کہ سروسز آر سائملٹینیسلی جنریٹڈ اینڈ بی کنزیومڈ۔ اس کی میں ایگزامپل آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام آباد سے کراچی ٹریول کرنا ہے، آپ نے کراچی تک کا سفر کرنا ہے اسلام آباد سے، تو آپ کے پاس 2-3 آپشنز ہیں۔ یو کین گو بائی بس، یو کین گو بائی ٹرین، یو کین گو بائی پلین، یو کین یوز یور اون اویلیبل وہیکل ٹو ریچ ایٹ یور دیٹ ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن۔ اب آپ ان میں سے جون سے بھی آپشن لیں گے، فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ بائی ٹرین چلے جائیں کراچی، تو یہ سروس لینے کے لیے وٹ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو ٹرین کا ٹکٹ پرچیز کرنا ہے، اور جس ٹائم پہ ٹرین نے ڈپارٹ کرنا ہے اپنی اس ڈیسٹینیشن کے لیے، اس وقت آپ نے اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کہ آپ اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچ چکے ہوئے ہیں اور آپ ٹرین کی کسی ڈبے میں سوار ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں سے کراچی پہنچنے کے لیے جو سروس کا چینل یا آلٹرنیٹو آپ نے چوز کیا وہ بائی ٹرین والا ہے۔ اب یہ سروس آپ کو ملے گی کہ آپ اپنا یہ سفر مکمل کر سکیں، اور اس سفر کو یا اس سروس کو کنزیوم کرنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے رہیں یا آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے رہیں اور آپ کراچی پہنچ جائیں۔ آپ کو اس سروس کی کنزمپشن کے لیے اس ٹرین کے ساتھ آ کے کسی بوگی میں بیٹھ کے سفر کرنا ہے۔ سو ایسی تمام چیزیں جن میں ان پٹ ٹینجیبل فارم میں نہیں ہوتا، جن میں آپ کے پاس فزیکل آؤٹ پٹ نہیں آتی یا ٹینجیبل آؤٹ پٹ نہیں آتی، لیکن آپ اپنی ٹاسک پرفارم کر لیتے ہیں، یہ سروس سیکٹر میں آتا ہے۔ سروسز آر آلویز بی جنریٹڈ بٹ ٹینجیبل پروڈکٹس آر آلویز بی مینوفیکچرڈ۔ سو مارکیٹنگ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چاہے آپ پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کے بزنس میں ہیں یا چاہے آپ سروس جنریشن کے بزنس میں ہیں، آپ کی یہ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ یا سروس جنریشن اگر کسٹمرز کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی اکارڈنگ مینوفیکچرنگ اور جنریشن کی ہے، تو دین یو وڈ بی ہیونگ ہائیسٹ پاسبل چانسز
available to you for the satisfaction of your customers' needs, and this is ultimately taken as the concept and the philosophy of marketing, dear students. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب ہم مارکیٹنگ کے حوالے سے اپنے انٹرنل آڈٹ کو پرفارم کرنے کے لیے چلیں گے تو سب سے پہلے مارکیٹنگ میں ہمیں کسٹمرز انالیسس کی اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے. کسٹمر انالیسس سے یہاں یہ مراد ہے کہ آپ اپنے کسٹمر بیس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس چیز کو فوکس میں اپنے رکھیں گے کہ میرے کسٹمرز کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا کیا ہیں. اس کی نیڈز یعنی کہ اس کی ڈیفیشنسی یا لیکنگ کن کن ایریاز میں ہے، وہ کس کس طرح کی پروڈکٹ اس وقت چاہتا ہے اپنی اس نیڈ کو اور وانٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. یہ جب آپ کر لیتے ہیں تو یو آلسو ہیو ٹو لک ایٹ دی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو آن دی سیلنگ اسکیم آف یور پروڈکٹس اینڈ سروسز. پروڈکٹ اینڈ سروسز کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. آپ نے اگر ابھی تک مارکیٹنگ مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس کی سٹیجز کو پڑھ کے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پروڈکٹس یا سروسز مینوفیکچر یا جنریٹ ہوتی ہیں، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی اینڈ سمپل پروسیس. یہاں پہ آپ نے آئیڈیا جنریشن سے لے کے پروڈکٹ کی کمرشل لیول پہ مارکیٹنگ تک کے لیے کچھ سٹیجز اور کچھ فیزز سے گزرنا ہوتا ہے، اینڈ آل دوز سٹیجز اینڈ فیزز آر کم انڈر یور کنسیڈریشن انڈر دی پلاننگ آف یور پروڈکٹس اینڈ سروسز. جب بھی آپ اپنی پروڈکٹ کو یا سروس کو فائنل کر لیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس تو مارکیٹنگ کے حوالے سے یو ہیو ٹو تھنک سیریسلی اباؤٹ دا پرائسنگ اسٹریٹجی آف یور پروڈکٹ اور سروس، کیونکہ یو ہیو ٹو لک ایٹ دی افورڈیبلٹی آف یور کسٹمرز گیون ان یور ٹارگیٹ مارکیٹ. آپ کے پاس جو میجر پرائسنگ اسٹریٹجیز اویلیبل ہوتی ہیں ان میں آپ کے پاس اسکیمنگ پرائسنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، پینیٹریٹنگ پرائسنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اسکیمنگ پرائسنگ اسٹریٹجی کو لے کے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس کی پرائس ہائیسٹ رینج پہ رکھ رہے ہیں at which range your customer might purchase your product. یا in other simple words, scheming pricing strategy میں dear students اس پرٹیکولر کیٹیگری میں جو آپ کی بھی پروڈکٹ ہے، اس پرٹیکولر کیٹیگری میں جو اویلیبل پروڈکٹس اور سروسز ہوتی ہیں اس میں سے جو ہائیسٹ پرائس کی پروڈکٹس اور سروسز اویلیبل ہوتی ہیں ایز این آلٹرنیٹیو اور سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس، آپ اپنی پروڈکٹ کی پرائس اگر ان کی اکارڈنگ اور ان کے لیول پہ رکھتے ہیں جو کہ ہائیسٹ پرائس رینج کی آلٹرنیٹیوز اور سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں تو یو ٹرم اٹ ایز یور اسکیمنگ پرائسنگ اسٹریٹجی. بٹ اف ادروائز اگر اسی سیم پروڈکٹ کی کیٹیگری کی آپ ان پرائسز کو دیکھتے ہیں جو کہ آلٹرنیٹیو اور سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس میں لوئسٹ پرائس کیٹیگری کی پروڈکٹس اور سروسز کی آلٹرنیٹیوز اور سبسٹیٹیوٹس ہیں، اور اگر آپ اپنی پروڈکٹ اور سروس کی پرائسنگ اس لوئسٹ رینج والی کیٹیگری کی کرتے ہیں تو دس از ٹرمڈ ایز دا پینیٹریٹنگ پرائسنگ اسٹریٹجی. جیسے ہی آپ اپنی پرائسنگ اسٹریٹجی مارکیٹنگ کے حوالے سے فائنلائز کر لیتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کے ایسپیکٹ ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس فرام دس مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو. ڈسٹریبیوشن میں کیا ہے ایکچولی؟ Distribution is meant to make your product available all the time, round the clock, at all possible outlets throughout your given national and international target market from where your customer may expect it. کہ جہاں بھی پوری دنیا اگر آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے
تو ڈسٹریبیوشن کا رول یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی پاسبل آؤٹ لیٹس ہیں پوری دنیا میں یا آپ کی اپنی نیشنل مارکیٹ میں، تو جب بھی آپ کا کسٹمر وہاں اس سوچ کے تحت انٹر ہو رہا ہے کہ مجھے اس وقت اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے جو مجھے اس آؤٹ لیٹ سے، جو مجھے اس شاپ سے، جو مجھے اس میٹرو مال سے مل جانی چاہیے، اور اگر اس نے وہاں جا کے وہ پروڈکٹ ڈیمانڈ کی ہے تو اٹ شوڈ بی اویلیبل ایٹ دیٹ آؤٹ لیٹ. ڈسٹریبیوشن کا جو الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یور پروڈکٹ وڈ ڈیفینیٹلی بیکم اویلیبل ایٹ آل پاسبل آؤٹ لیٹس. اور ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک اور اہم بات اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ہم آلریڈی اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکی ہیں، جو کہ آپ نے یقیناً بیسک مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ مینجمنٹ کے کورسز میں ڈسکس کر کے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے given in a product or a service which actually satisfies your given customer's needs، اس ایلیمنٹ کو ہم یوٹیلٹی آف دیٹ پروڈکٹ کہتے ہیں. اور یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے جسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی جو یوٹیلٹیز آپ کی ایک پروڈکٹ میں ہوتی ہیں، ان میں ایک بہت اہم ٹائپ آف یوٹیلٹی کو ہم کہتے ہیں اویلیبلٹی یوٹیلٹی، کہ وین ایور اینڈ ویئر ایور your customer expect your product to be purchased, it must always remains available there. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسٹمر کے مائنڈ میں آپ کی پروڈکٹ کا امیج اور انہانس ہو جاتا ہے، وہ سرٹن رہتا ہے کہ جب بھی مجھے اس پروڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ میرے قریب ترین آؤٹ لیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے میرے لیے. میرے اپنے پورے 10 سالہ کیریئر میں جب سے میں یہ پروڈکٹ فار ایگزامپل کنزیوم کر رہا ہوں، جب بھی میں نے کسی بھی آؤٹ لیٹ سے جا کے یہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے شاپ کیپر کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے فلاں پروڈکٹ دے دیں یا مجھے فلاں برانڈ دے دیں، تو یہ ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے. مجھے شاپ کیپر کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی آج یہ نہیں ہے، یہ ختم ہو چکی ہے، اس کا ابھی تک ہمیں وہ سامان نہیں ملا، یہ کل آ جائے گی. یہ تمام ایشوز اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہوتے ہیں تو یو ریز چانسز آف لوزنگ یور دیٹ لوئل اینڈ پوٹینشیل کسٹمر. Your even existing customer would be switching to the consumption of alternative brand and substitute. But اگر available ہے all the time، اتنے عرصے میں جب بھی آپ کا کسٹمر وہ پرچیز کرنا چاہ رہا ہے تو اٹ وڈ بی ایڈنگ این ایڈیشنل utility into your that product and that is termed as the availability utility. یہ آپ کے کسٹمرز اور آپ کے کنزیومر کا کانفیڈنس لیول آپ کی پروڈکٹ پہ اور بڑھا دیتا ہے، وہ سرٹن رہتا ہے اینڈ نوئنگلی اور ان نوئنگلی he or she would definitely become very much loyal to the consumption of your product because اسے جب یہ چاہیے ہوتی ہے یہ اسے اویلیبل ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کی ہے کہ now he or she has become habitual to the consumption of that product. So جب آپ نے اپنے کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ کی کنزمپشن کے حوالے سے ہیبیچول کر دیا، ایڈکٹڈ کر لیا، آپ کی پروڈکٹ کے برانڈ گیون برانڈ کی کنزمپشن کے علاوہ کسی اور برانڈ کی کنزمپشن کر کے اس کی نیڈ سیٹسفائی ہی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو ایک بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشن ایز این آرگنائزیشن ڈیولپ کر لی، آپ نے وہ پلیٹ فارم اچیو کر لیا جہاں پہ سرٹن ہے آپ کی پروڈکٹ کی سیل فار ریپیٹڈ ٹائم آف انٹرولز، اور یہی گارنٹی ہے بینگ این آرگنائزیشن کامیابی کی. اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈسٹریبیوشن کے بعد مارکیٹنگ ریسرچ ایک اور ایسا مین فنکشنل ایریا ہے آپ کے اوور آل کانسیپٹس آف مارکیٹنگ کا جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ مارکیٹنگ ریسرچ آپ کو بے شمار ایریاز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ویلیو.
It will let you know, be aware of what type of product and service you might have to manufacture or generate. It will be making you aware of your customer and customer base. It will be even providing you with a deep insight of the possible affordability or pocket of your customer. It will definitely be making you aware of the frequency of consumption of your product or service from your customer point of view. اور یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو فیوچر کے حوالے سے چینج کرنی ہے یا ایگزسٹنگ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو لے کے چلنا ہے یا اپنی پروڈکٹ کے کانٹینٹس کس طرح آپ نے اور امپروو کرنی ہے, اپنی پروموشنل کیمپین کو آپ نے کس طرح ریوزٹ کرنا ہے. یہ مارکیٹنگ ریسرچ کا کمپوننٹ یوز ٹو پرووائڈ یو ود دی اسٹرانگ فاؤنڈیشن اینڈ اے پلیٹ فارم to attend and address all these important aspects of your functional area of marketing, dear students. Dear students, اسی حوالے سے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جو مینجمنٹ کی فنکشنل ایریا کے مین کمپوننٹس تھے, یعنی کہ پلاننگ, آرگنائزنگ, موٹیویٹنگ, اسٹافنگ اینڈ کنٹرولنگ, انہوں نے آپ کو کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا, کن ایریاز میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کیا تھا, یا ان کمپوننٹس آف مینجمنٹ کی الٹیمیٹ پروڈکٹ کیا تھی which would be very meaningful and beneficial for you being an organization. یہی کمپلیٹ پروٹوکول اور یہی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ یہاں آج کے لیکچر میں ہم مارکیٹنگ کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, to provide ourselves with the strong foundation and basis to understand the contribution of the functional area of marketing from the point of view of finally enlisting and identifying our strengths and weaknesses being an organization. So dear students, مارکیٹنگ میں یہ جو کسٹمر انالیسس کی بات ہم نے ابھی کی تھی, یہ کسٹمر انالیسس ہم کن ایریاز میں کرتے ہیں, یہ ہمیں کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتی ہے, اس کسٹمر انالیسس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا بیسک چیزیں ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کسٹمر سرویز. ہم کسٹمر سرویز کرتے ہیں, سرویز in the form of filling your questionnaires available to you, surveys in the form of taking interviews of your customers, surveys in the form of making your potential existing customers to provide you with their feedback. اور جب یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑی ویلیویبل انفارمیشن آ جاتی ہے to formulate your current and present strategies, or even to think about addressing the needs of near future as far as your marketing strategies are concerned. اسی کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب بھی آپ اس کسٹمر انالیسس سے گزر رہے ہوتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ یور الٹیمیٹ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز بینگ این آرگنائزیشن, آپ کے پاس اپنے کنزیومر کے بارے میں بڑی ہی کنکریٹ انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. کنزیومر انفارمیشن ان دا فارم کہ آپ کے سرویز آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ان لاسٹ 2 months آپ کی پروڈکٹ پرچیز کی گئی ہے 20,000 ٹائمز, 20,000 مرتبہ آپ کے کسٹمرز نے آپ کی پروڈکٹ پرچیز کی, 20,000 مرتبہ آپ کے وہ کسٹمر ہی آپ کے امیجیٹ کنزیومرز تھے آپ کی پروڈکٹ کے. ان کنزیومرز نے جب 20,000 مرتبہ پچھلے 2 مہینے میں آپ کی پروڈکٹ کنزیوم کی تو ان 20,000 کنزیومرز میں سے کتنے کنزیومرز 70%, 80%, 90%,
below that اور even 100% کتنے کنزیومرز کا مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہوا کہ ان کی نیڈ بیسٹ لیول بیسٹ پاسبل لیول پہ سیٹسفائی ہوئی ہے. اگر تو ان کی نیڈ بیسٹ پاسبل لیول پہ سیٹسفائی ہو رہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو ایز اے بزنس آرگنائزیشن آپ کی پرفارمنس ابو اسٹینڈرڈ ایون ایکسیلنٹ ہے. اور یہ جو کنزیومر انفارمیشن ہے, اگر یہ آپ کو ریزلٹس کچھ اس طرح کے شو کر رہی ہے کہ 50% کنزیومرز آر سیٹسفائیڈ آفٹر دی کنزمپشن آف یور پرٹیکولر پروڈکٹ بٹ 50% کنزیومرز آر dissatisfied unfortunately after the consumption of your product, so then it will be taken as an objective information to add different contents in your product تاکہ آپ کا یہ جو گیپ آیا ہوا 50% کا آپ اسے کم سے کم کر سکیں, آپ کی کسٹمر کی نیڈ زیادہ سے زیادہ سیٹسفائی ہو سکے, تاکہ آپ اس انڈسٹری میں ایز ون فرم اپنا اسٹیٹس, اپنی فاؤنڈیشن, اپنا سیلز والیوم, اپنا مارکیٹ شیئر اور بڑھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو کسٹمر انالیسز ہوتا ہے اٹ آلسو پرووائڈز یو ود این آبجیکٹیو ویو and an objective clear understanding of market positioning strategies. یعنی کہ آپ نے ٹوٹل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کس طرح کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. مارکیٹ پوزیشننگ میں آپ کی ٹوٹل آپ کی جو آؤٹ لیٹس ہیں ان میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کہاں پلیس ہوئی ہے, اس کی مرچنڈائزنگ اسارٹمنٹ کس طرح کی ہے, اس پہ امپلس بائنگ کتنی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کسٹمر کا مائنڈ سیٹ ٹوورڈز یور پروڈکٹ کیسا ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ آپ کو ایک اگین آبجیکٹیو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے اپنی مرچنڈائزنگ اسارٹمنٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے آؤٹ لیٹس میں, اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو ریوزٹ کرنے کے لیے, اپنے کسٹمر کے مائنڈ میں اپنی پروڈکٹ کا ایون امیج ہائی فائی اور امپروو کرنے کے لیے. یہ جو کسٹمر انالیسز ہوتا ہے اٹ ول ڈیفینیٹلی آلسو پرووائڈنگ یو ود یور کسٹمر پروفائلز, یعنی کہ کون سا پرٹیکولر سیگمنٹ ہے آپ کی ٹوٹل مارکیٹ میں جو آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ پرچیز کر کے کنزیوم کرتا ہے, کون سا وہ پرٹیکولر سیگمنٹ ہے. کیا یہ ایک ایجوکیٹڈ سیگمنٹ ہے, کیا یہ ابو 40 سے 45 کے بیچ کی ایج گروپ کا ہے, یا کیا یہ یونیورسٹی اینڈ کالج گوئنگ جو ایج گروپ ہے وہ ہے, یا کیا یہ وہ پرٹیکولر کسٹمر پروفائل ہے جو میڈیوکر یا مڈل انکم لیول گروپ میں آتا ہے. اس طرح کی ساری انفارمیشن, آبجیکٹیو انفارمیشن آپ کے لیے بڑی ویلیویبل ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ان فارمولیٹنگ یور فیوچر اسٹریٹجیز ایز فار ایز دی فارمولیشن آف یور product is concerned, as far as the manufacturing and service related generation procedures and processes, as far as your finalization of pricing and promotional strategies and all that. And finally, this customer analysis would definitely have been providing you with a very, very important and significant aspect of your decision making related to the finalization of your market segmentation strategies. آپ اپنی ٹوٹل مارکیٹ میں سے سیگمنٹ مارکیٹ کو کس طرح کرتے ہیں, آپ کس پرٹیکولر کمپٹیٹر کے اگینسٹ کس ایریا میں اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں. مارکیٹ سیگمنٹیشن از سم ہاؤ دا بیسک کمپوننٹ. Take it like the backbone of deciding your target market as a business organization, dear students, and this aspect will also be studied and considered by you seriously as a business organization in your this customer analysis as one important component of the functional area of marketing, dear students. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس جو ہمارے پاس مارکیٹنگ کے
بیسک فنکشنل ایریا میں جو سیکنڈ کمپوننٹ آف مارکیٹنگ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سیلنگ پروڈکٹس اور سروسز. اس پہ میں آپ کے ساتھ ابھی چند منٹ لے کے آپ کو اس کی انسائٹس دوں گا. ایک آرگنائزیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس بزنس اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ وہ پروفٹ ارن کر سکے. اور یہ پروفٹ وہ کیسے ارن کرے گی؟ آل سمپل. اگر ان کی دی ہوئی پروڈکٹ اور سروس مارکیٹ میں پرچیز کی جا رہی ہے اور بار بار پرچیز کی جا رہی ہے. اس حوالے سے سیلنگ پروڈکٹ اور سروسز کا جو کمپوننٹ ہے مارکیٹنگ کا, اٹ ول بی پرووائڈنگ یو اباؤٹ دی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز ان سائٹ, کہ کیا کسی ایڈورٹیزمنٹ کمپین یا ایک انڈیویجول ایڈورٹیزمنٹ کو رن کرنے سے آپ کے سیلز والیوم پہ کچھ پازیٹیو امپیکٹ آیا؟ اگر نہیں آیا تو کیا آپ نے اپنی پروموشن یا ایڈورٹیزمنٹ کو چینج کرنا ہے, یا کیا آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں الیکٹرانک میڈیا پہ زیادہ فوکس کروں گا for the advertisement of my product or service, or then you might also have to decide کہ electronic media میں بھی میں کون سے available particular channel پہ زیادہ انویسٹ کر کے اپنی مارکیٹنگ کی ایڈورٹیزمنٹ کروں گا. کیا میں ٹی وی پہ جاؤں گا, کیا میں ریڈیو کے تھرو الیکٹرانک ایڈورٹیزمنٹ پہ جاؤں گا, کیا میں ویب سائٹ پہ زیادہ بیس کروں گا, یا اس کے حوالے سے میں کوئی ایک اور یونیک اور انوویٹو یا کمبینیشن آف ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی بائی یوزنگ آل اویلیبل ڈفرینٹ میڈیمز آف الیکٹرانک ایڈورٹیزمنٹ آپ استعمال کریں گے تاکہ آپ کی پروڈکٹ آپ کی پوٹینشیل سیگمنٹ ٹارگٹ مارکیٹ میں ان کے کسٹمرز میں ان کے دماغ میں اپنی ایک پازیٹیو سپیس ڈیولپ کرے, اور اس ایڈورٹیزمنٹ کے رسپانس میں جب بھی آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ سیگمنٹڈ ٹارگٹ مارکیٹ کا کوئی بھی کسٹمر اسے اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ ہی کی پروڈکٹ پرچیز کرے. اسی کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو سیکنڈ کمپوننٹ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں مارکیٹنگ کا, وچ از اویلیبل ود دا ٹائٹل آف سیلنگ products or services, it provides you with an objective information about the overall sales volume of your product. کیا آپ کی پروڈکٹ کا سیلز والیوم سٹیگننٹ ہوا ہے؟ کیا آپ کی پروڈکٹس کا سیلز والیوم بڑھ رہا ہے, یعنی کہ اب زیادہ براڈر کسٹمر بیس آپ کے پاس اویلیبل ہو گیا ہے, اب وہ لوگ بھی آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرنا شروع کر دیے ہیں ان لوگوں نے which were previously your potential customers and your existing customers which are already into the purchase and consumption of your product. They are staying and behaving as a loyal customer of your product. تو اس طرح آپ کو اپنے سیلز والیوم کے بڑھنے کی بیسس پہ, اسٹیٹس کو مینٹین ہونے کی بیسس پہ, یا if otherwise your sales volume is going down, you are observing this very very unfortunate phenomena کہ اگر پچھلے مہینے میں میرے 20,000 یونٹ صرف ایک میجر مارکیٹ میں سے سیل ہوئے تھے, تو اس مہینے اگر وہ 16,000 یونٹ ایک اس میجر مارکیٹ میں پرچیز کیے گئے ہیں تو اس کی کیا وجہ؟ کیا کہیں میری ایڈورٹیزمنٹ کمپین ویک ہو گئی ہے, کیا کہیں میری پروڈکٹ کے کانٹینٹس پور ہو گئی ہیں, یا کیا میری پرائسنگ اسٹریٹجی ویزیبل اور میننگ فل نہیں رہی, یا if there is any other factor like your competitor might have been performing even better so that he has earned your sales volume. You would be remembering dear students جو ہم نے اپنے ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس کے پرٹیکولر ٹاپک میں ایک کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس ڈسکس کیا تھا. اس کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس میں ہم نے
5 سورسز سے آیا ہوا کمپٹیشن ڈسکس کیا تھا، جس میں ایون ہم نے ہمارے کسٹمرز اور کنزیومر کی بارگیننگ پار کو بھی ایک سورس آف کمپٹیشن دیکھا تھا۔ تو آپ نے اپنی اس سیلز والیوم کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس وجہ سے کم تو نہیں ہو گیا کہ ان 5 سورسز اینڈ 5 چینلز آف جو کمپٹیشن تھے ان میں سے کوئی ایک نیا ڈیولپ ہو گیا، وہ اٹ از انٹو انڈسٹری رائٹ ناؤ which has taken your some of the sales volume in his or her pockets۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو سیلنگ پروڈکٹ اور سروسز کا کمپوننٹ ہے، اس میں پروموشن کا رول بہت وائٹل ہوتا ہے۔ پروموشن کے ہمارے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایز بینگ اے بزنس آرگنائزیشن، جو میجر اس میں سے ایریا ہے پروموشن کا، which is going to be the first major available approach to promote your product is always available in the form of advertisement۔ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ پبلک میڈیا کے حوالے سے بھی، آپ پبلسٹی کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ الیکٹرانک میڈیا کو انوالو کر لیتے ہیں، اس میں آپ ریفرنس گروپ کو انوالو کر لیتے ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی کمپین یا ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ یوزلی ایک پیڈ فارم آف کمیونیکیشن ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی پوٹینشیل مارکیٹ میں اپنے کسٹمر کو اس حوالے سے باخبر رکھ سکیں کہ آپ کی پروڈکٹ از اسٹل دیئر انٹو دا کمپٹیشن، یو ہیو بین آفرنگ اٹ ایون ایز این امپرووڈ پروڈکٹ۔ آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ کس کس طرح کن کن ایریاز میں کم قیمت ہو کے بہتر طریقے سے آپ کی نیڈ کو سیٹسفائی کرے گی۔ سو پروموشن کی جو پہلی میجر اپروچ اویلیبل ہوتی ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ از آلویز بی این ایڈورٹیزمنٹ۔ سیکنڈ از پبلک ریلیشننگ، ورڈ آف ماؤتھ کمیونیکیشن۔ آپ پبلک ریلیشننگ کے تھرو بھی اپنی پروڈکٹ کو ایز بینگ اے بزنس آرگنائزیشن پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو پبلک ریلیشننگ ہوتی ہے اس میں آپ کے ریلیشن شپ آفیسر آپ کے ریفرنس گروپ کو اپروچ کرتے ہیں، آپ کی ٹوٹل ٹارگٹ مارکیٹ میں سے جو ویزیبل کسٹمرز ہوتے ہیں ان سے جا کے 1-on-1 ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو اپنی پروڈکٹ کی ڈفرینٹ اسپیکٹ سے کلیئر کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی پروڈکٹ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کی آبزرویشن اس طرح دیتے ہیں کہ وہ واقعی ان کی ہیبٹس کا پارٹ بن جاتی ہے ان کی کنزمپشن کے حوالے سے۔ اور یہ جو پبلک ریلیشننگ ہے یہ لوگوں کا اوپینین ڈیولپ کرتی ہے، اینڈ ایف یو بیکم سکسیسفل ان ڈیولپنگ اے پازیٹیو اوپینین آف یور ٹارگیٹ مارکیٹ اباؤٹ دی کنزمپشن آف یور پروڈکٹ، آپ کی یہ جو پروموشن کی سٹائل ہے، سیکنڈ اپروچ ہے، اٹ ہیلپس یو اے لاٹ in earning even better level of sales volume. The third approach as far as promotion is concerned, dear student, is related to publicity. Publicity کا جو word ہے, I believe you might have heard this justification before too. It is actually be taken from 2 Italian words, public et, publicity, جسے ہم اکٹھا ملا کے یوں کہتے ہیں۔ Publicity is public opinion, word of mouth communication، جو آپ آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ آپس میں ایک دوسرے کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کنزیومر ہیں سونی الیکٹرانکس کے ایک ٹی وی کے برانڈ کی، اور اگر آپ سونی ٹی وی کی پکچر ٹیوب سے اس کی ساؤنڈ کوالٹی سے بہت خوش ہیں، اوور دی ایئر یہ آپ کے بیڈ روم میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، اور آج 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد جب آپ کے کسی جاننے والے کو، آپ کے دوست کو، آپ کے چھوٹے بھائی کو اپنے لیے ٹی وی پرچیز کرنا ہے اور اس نے آپ سے سجیشن لی کہ وچ ون یو کنسیڈر دی بیسٹ ٹی وی اویلیبل انٹو دا ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو برانڈز آف ٹی وی انٹو دا مارکیٹ، تو آپ انسٹنٹلی اسے ریکمینڈ کریں گے کہ یار میں تو سونی ٹی وی 10 سال سے یوز کر رہا ہوں، اٹ ہیز آلویز گیون می
even better picture, even better sound quality, and I never faced any problem as far as the functioning of my TV is concerned. So the third form of communication and promotion is publicity, which you will have been addressing in this particular component of marketing, which is given in the name of selling product and services. اسی سیلنگ پروڈکٹ اور سروسز میں جو ایک اور چیز ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے، دیٹ از سیلز فورس مینجمنٹ. آپ نے اپنے سیلز فورس کو کس طرح مینج کرنا ہے، ان کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو کس طرح ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کی سیلز کے لیے. دس ول ٹیک یو ٹو دا نیکسٹ اسپیکٹ آف دس اسٹڈی، کسٹمر ریلیشن شپ. You have to develop strong and healthy relationship with your customers through this promotional campaign, through this product quality which is highly satisfying their needs, and at the end you have to develop very, very good relationship with your dealers who would actually have been promoting and selling your product, dear students. مارکیٹنگ کے حوالے سے اسی پروڈکٹ اینڈ سروس کی جو ہم نے پریویس سلائیڈ میں سیلنگ کی بات کی، اب اس پرٹیکولر سلائیڈ میں ہم اس کی پلاننگ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے مین فوکس میں رہتی ہیں while addressing this functional area of marketing and while addressing the component of product or service planning in this particular functional area of marketing. Product service planning میں dear students, you always go for the test marketing. You also address and attend the issues of brand positioning. You would have been devising the warranties of your product. You would have been looking at the question of making the packaging of your product being finalized in this particular address and issue. You would have been talking about the product features and the options of your product. You would have been talking about the style of your product, and obviously the most important aspect of this product service planning is ensuring the highest level of quality of your that product, my dear students. اس کے بعد مارکیٹنگ کے حوالے سے جو ہمارا نیکسٹ کمپوننٹ آف اسٹڈی ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پرائسنگ. And in pricing, the issues which will come under your discussion and consideration are related to forward integration, related to discounts, related to what type of credit terms you would have been offering to your customers and to your dealers even. You would have been talking about the conditions of sales of your product. Markups would be there in this discussion. Cost and cost benefits will become under your discussion in this particular component of marketing, and unit pricing would also be discussed seriously in this particular component of marketing. After that, the component of distribution of the functional area of marketing will become under consideration. Dear students, in this distribution, you have to address the issues related to warehousing, related to channels of distribution, direct distributional channel or otherwise indirect distributional channel, coverage of your total target market, ریٹیل سائٹ لوکیشنز کو آپ اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. سیلز ٹیریٹریز آپ کی کون کون سی ہوں گی، انوینٹری کے لیولز آپ نے کیا کیا مینٹین کرنے ہیں اپنے اسٹور میں، اینڈ ٹرانسپورٹیشن کا کیا میتھڈولوجی اور کیا طریقہ کار آپ ڈیوائز کریں گے. دس آل وڈ بی ڈسکسڈ ان دس کمپوننٹ آف مارکیٹنگ وچ از اویلیبل ود ڈسٹریبیوشن ڈیئر اسٹوڈنٹس. اسی طرح ہمارے پاس
مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے ڈیٹا کلیکشن ہمارے فوکس میں آ جاتی ہے اباؤٹ آئیڈینٹیفائنگ دا کسٹمرز نیڈز اینڈ وانٹس, about their frequency of purchase and consumption of your product, and about other related aspects of this something. Data input آپ کے پاس available ہو جاتی ہے. اس data input پہ آپ data analysis کر لیتے ہیں which would have been providing you with your future course of action decisions, support all business functions. اور یہ جو ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ آپ کے باقی تمام بزنس آپریشنز کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم مارکیٹنگ میں اپارچونٹی انالیسس کو دیکھ لیتے ہیں جس میں اسیسنگ کاسٹ کا اسپیکٹ آ جاتا ہے, جس میں اسیسنگ بینیفٹس آ جاتا ہے. آپ نے یقیناً فائنانس کے سبجیکٹس میں کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کو ڈسکس کیا ہوگا. بوتھ دیز اسپیکٹس ول بی کورڈ ہیئر لائک دس. اسیسنگ رسک از این ادر اسپیکٹ. کاسٹ, بینیفٹ, رسک انالیسز, یہ تینوں انالیسز آپ کو اس ایریا میں پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں. اور اس کی بیسس پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس جیسا میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم نے مینجمنٹ کو آڈٹ کرنا ہے, اور مینجمنٹ کے آڈٹ کے لیے کیا تھا, چیک لسٹ آف کوشچن تھی. آنسر یس تھا تو اسٹرینتھ تھی, آنسر نو تھا ایک کوشچن کا تو وہ ہماری ویکنیس تھی. یہاں پہ ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے بٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی فنکشنل ایریا آف مارکیٹنگ. فار ایگزامپل, آر مارکیٹ سیگمنٹڈ افیکٹولی؟ If yes, it is going to be your visible strength. Is the organization positioned well among competitors? اگر آپ کی پوزیشن اچھی ہے among all competitors اور آپ کا آنسر اس کوشچن کا yes ہے تو dear students it would be treated as your main strength, اور otherwise اگر آنسر آپ کا no ہے تو that would be taken as your major weakness. Has the firm's market share been increasing? کیا آپ کا مارکیٹ شیئر بڑھ رہا ہے as being a firm? Yes, بڑھ رہا ہے تو اسٹرینتھ ہو گئی, اگر نہیں بڑھ رہا تو ویکنیس ہے. اسی طرح آپ پریزنٹ چینلز آف ڈسٹریبیوشن آر ریلائبل اینڈ کاسٹ افیکٹو؟ If yes, your strength, otherwise your weakness. Does the firm have an effective sales force? اگر ہے تو strength. If your answer of this question unfortunately appearing as no, that would be treated as your weakness. اسی مارکیٹنگ آڈٹ کو جب ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو we will get encountered with the other question, does the firm conduct market research? If yes, it is your strength. If no, that is going to be your weakness. Are product quality and customer services good? If yes, otherwise it is going to be your weakness. Are the firm's product services priced appropriately? Yes, strength. If otherwise no, the same approach we would have been continuing here. It will be treated as your weakness, dear students. Does the firm have an effective promotion, advertising and publicity strategy? Yes, then strength, or if otherwise no, it would be your weakness. Are marketing, planning and budgeting effective? If yes, it is going to be your strength. If no, that would be taken and treated as your weakness. Do the firm's marketing managers have adequate experience and training? If yes, strength. If otherwise, that would be treated as your weakness. مارکیٹنگ کے ایریا کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس اسی کنٹینیوٹی پہ جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں مینجمنٹ کو اسٹڈی کیا تھا, کرنٹ لیکچر میں ابھی تک ہم نے مارکیٹنگ کو اسٹڈی کیا ہے. اب ہم فائنانس اور اکاؤنٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سمری میں کیا کیا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں.
Finance and accounting issue, determining financial strength and weaknesses, key to strategy formulation. As I told you a minute ago, investment decisions यानी कि कैपिटल बजटिंग का एस्पेक्ट है. फाइनेंसिंग डिसीजंस हम इस फंक्शनल एरिया में करते हैं डियर स्टूडेंट्स. डिविडेंड डिसीजंस इस एरिया में देखे जाते हैं. और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से जो रिलेटेड फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहला फंक्शन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का है, यानी कि कैपिटल बजटिंग के हवाले से आप सारा फोकस इसमें रखते हैं. इसी के हवाले से फाइनेंसिंग डिसीजंस अगेन विल बिकम clearly visible and dominate into the performance of the functional area of finance and accounting department. Dividend decisions आप यहाँ करेंगे. जिस तरह हमने पहले देखा कि ये डिसीजन हमें क्या क्या प्रोडक्ट देती हैं, यहाँ भी हम क्विकली उसी प्रोटोकॉल को लेके चलेंगे. लिक्विडिटी रेशियोज, फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होती है. इसमें हमारे पास करंट रेशियोज होती हैं और एसेट टेस्ट रेशियो होती है डियर स्टूडेंट्स. इसके साथ साथ लिवरेज रेशियोज होती हैं विच प्रोवाइड अस विद द एक्सटेंट ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. इसमें रेशियोज हैं डेट टू टोटल एसेट्स, डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी एंड टाइम्स इंटरेस्ट अर्न जो है. एक्टिविटी रेशियोज हैं विच आर बेसिकली मेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज हैं. इसमें हमारे पास कौन कौन सी रेशियोज हैं डियर स्टूडेंट्स? इन्वेंट्री टर्नओवर है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है, हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर है, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर है, एवरेज कलेक्शन पीरियड पे हमारा फोकस होता है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं ऑलवेज गिवन इन दिस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंक्शनल एरियाज विच आर रिलेटेड टू शोइंग द इफेक्टिवनेस शोन बाय रिटर्न्स ऑन सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट. इस फंक्शनल एरिया में जो हमारे पास रेशियोज हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स को हम इसमें देख लेते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो इसमें हमारे पास रिटर्न ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को हम देख लेते हैं. अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस अर्निंग्स रेशियो. आप में से जो भी फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं और बाकी भी जो अदर डिसिप्लिन्स में अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही हैं, आई बिलीव आप सबकी फिंगर टिप्स पे ये रेशियोज होनी चाहिए. ग्रोथ रेशियोज विच शोज अ फर्म्स एबिलिटी टू मेंटेन इकोनॉमिक पोजीशन. इसमें सेल्स रेशियो है, नेट इनकम रेशियो है, अर्निंग्स पर शेयर होता है, डिविडेंड्स पर शेयर होता है डियर स्टूडेंट्स. और इसके ऑडिट में जो हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम वुड बी द ट्रीटमेंट टूवर्ड्स दीज क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया जो हमने प्रीवियसली मार्केटिंग और मैनेजमेंट के फंक्शनल एरिया से किए थे. आंसर आपका यस है तो वो आपकी इस फंक्शनल एरिया की स्ट्रेंथ है. आंसर अनफॉर्चुनेटली आपका नो है तो वो आपके इस फंक्शनल एरिया की एक विजिबल एंड क्लियर वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, हम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं to find out our strengths and weaknesses, and the first question goes like that: where is the firm strong and weak as indicated by financial ratios analysis? Yes, strength. No, weakness. इसी तरह, can the firm raise needed short term capital? Yes. Okay, your strength. Or no, take it as your major weakness. Can the firm raise needed long-term capital through debt and or equity? If yes, your strength. Or if you don't have this capacity available to you, then it will be treated as your major weakness, dear students. Does the firm have sufficient working capital?
اگر آپ کے پاس sufficient working capital موجود ہے اور آپ کے اس question کا answer is appearing in the form of yes, it would be your significant strength, otherwise treated as your weakness. Are capital budgeting procedures effective? If yes, your strength. If unfortunately it is appearing as no, it would be your major weakness then. Are dividend payout policies reasonable? Yes, strength. If otherwise, it will be treated as your major weakness. Does the firm have good relations with its investors and stockholders? Yes, your strength. If no, unfortunately, it would be treated as your major weakness. Are the firm's financial manager experienced and well-trained? If yes, obviously it is going to be your strength, or otherwise you would have to treat it as your weakness. Next functional area of the business firm would be taken as production and operation issues, dear students. اس پرٹیکولر فنکشنل ایریا میں ہم جو مین فوکس اپنا رکھتے ہیں پروڈکشن آپریشن میں، وہ پروسیسز پہ ہوتا ہے جو آپ کی آرگنائزیشن میں پروسیسنگ یونٹ میں رن کیے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کی پروڈکشن کی کیپیسٹی پہ فوکسڈ ہوتا ہے، انوینٹری پہ ہوتا ہے، اینڈ ورک فورس جو ہے وہ آپ کو کتنی ایفیشینٹ ریزلٹ دے رہی ہے، کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اپنے ویسٹیج کو منیمائز کرنے میں، ٹل زیرو لیول تک لانے میں. اور یہ ساری کی ساری جو پروسیسنگ ہے یہ کتنا کوالٹی اورینٹڈ ہے، کس حد تک اس پہ کوالٹی کام ہو رہا ہے. اس میں جو سب سے پہلا کمپوننٹ آف پروسیس ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اٹ ول ہیو بین پرووائڈنگ یو ود این انسائٹ ٹو فائنڈ آؤٹ یور ویزیبل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دس فنکشنل ایریا آف پروڈکشن اینڈ آپریشن would be like that this process would have been providing you with the design of facility, your choice of technology, your facility layout, your process flow analysis, your facility location, your line balancing, and your process control. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس جو ہمارے پاس سیکنڈ کمپوننٹ ہے، میجر کمپوننٹ of this functional area of production and operation, it is related to your capacity as a business organization, and in this capacity our focus remains on the areas related to forecasting, related to facilities of planning, related to scheduling your process, related to capacity building, and related to queuing analysis there. Along with that, as far as the other component of this production operation functional area of your organization is concerned, it provides you with an insight and deep insight regarding the functional area of inventory of this production operations particular department. In inventories aspect, we also look at the status of our raw material. کیا یہ quality raw material ہے؟ کیا یہ given required amount میں ہمارے پاس ہر وقت اویلیبل ہے؟ کیا ہم یہ را میٹیریل اپنے لیے خود پروڈیوس کر رہے ہیں، یا if otherwise we have to purchase it from our supplier. Dear students، یہاں میں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ as far as this particular aspect of the raw material is concerned، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے لائف بلڈ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کے پاس را میٹیریل اویلیبل ہوگا تو تبھی آپ اس پہ پروسیسنگ کر کے اپنی فنش گڈ بنائیں گے. جب آپ کے پاس وہ را میٹیریل ہوگا تبھی فنش گڈ بنے گی، جس سے آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے، جس سے آپ پروموٹ کریں گے، جس سے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. It will help you find out and collect your customers. Actually, they would have been purchasing it, and by the purchase of your product through your customers, you would be justifying your whole effort. آپ کو اپنی اس تمام کوشش کا کچھ فروٹ
فل ریزلٹس ملتے ہیں. را میٹیریل سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا پروسیس. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس وی ول بی ڈسکسنگ ان آر اپ کمنگ لیکچرز انشاءاللہ فیو اسٹریٹجیز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. اور یہ جو را میٹیریل کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی ہم اس وقت بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. میں اس کا ایک تعارف آپ کو ابھی کرا دیتا ہوں. آرگنائزیشنز ریمینز اویلیبل ود اے اسٹریٹجی وچ از کالڈ بیکورڈ انٹیگریشن اسٹریٹجی. And in this strategy, focus remains on this raw material. اس strategy میں ہوتا کیا ہے؟ اس strategy میں یعنی کہ backward integration strategy میں an organization کوئی بھی business firms initially tries to develop its own sources of raw material. ایک organization چاہتی ہے کہ اس کے پاس raw material کے اپنے sources ہوں. اور if otherwise یہ بات اگر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتی, what they do actually then? They try to increase your overall controllability over their existing suppliers of that raw material. So ان کو جب بھی جتنی بھی کوانٹٹی میں وہ را میٹیریل ریکوائرڈ ہو وہ ان کے لیے سرٹن ہو جائے کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. So in this particular component of inventory, you will be discussing issues related to your raw material, your work in process. یہ جو process flow چلتی ہے وہ آپ کا ایشو انڈر ڈسکشن اور انڈر کنسیڈریشن آ جاتا ہے. اس process flow سے the finished good which you would be collecting, which you have to market actually, out of which you really would like to satisfy the needs of your customers waiting for your product into the market. آپ ان ایشوز کو ڈسکس کر لیں گے. اس سارے پروسیس میں جو میٹیریل ہینڈلنگ کے ایشو ہیں دوز آل ول بیکم انڈر یور سیریس کنسیڈریشن ان دس کمپوننٹ آف انوینٹری آؤٹ آف دس فنکشنل ایریا آف پروڈکشن اینڈ آپریشنز. ڈیئر اسٹوڈینٹس اسی چیز کو جب ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو وی وڈ ہیو بین ڈسکسنگ دی ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ورک فورس available to your organization for production operation concerns. ورک فورس کے حوالے سے جاب ڈیزائن کو آپ دیکھیں گے جو کہ بہت ہی اہم اور نیچر میں بہت سینسٹیو ہے, کیونکہ جس طرح کی آپ جاب ڈیزائن کریں گے اپنی ورک فورس کی اسی طرح کی آپ کو آؤٹ پٹ ایٹ دی اینڈ ریسیو ہوگی. ورک میئرمنٹ آپ دیکھتے ہیں اس ایشو میں. جاب انریچمنٹ آپ کی ایسپیکٹ آتے ہیں انڈر سیریس کنسیڈریشن ریلیٹڈ ٹو دی ایسپیکٹ آف ورک فورس آف پروڈکشن آپریشنز فنکشنل ایریا. ورک اسٹینڈرڈز آپ کے لیے کیا منیمم ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ ہوگا اپنی پروڈکٹ کا, یہ چیز آپ یہاں ڈسکس کریں گے. اور آپ اپنی ورک فورس کو ہمیشہ موٹیویٹ کرنے کے لیے, کمیٹڈ کرنے کے لیے, ان کی ایفیشنسی انہانس کرنے کے لیے, تاکہ آرگنائزیشن کے را میٹیریل کا ویسٹیج منیمائز آپ کر سکیں, آپ نے موٹیویشنل ٹیکنیک کو بھی اس کمپوننٹ میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے. Dear students, another component of production operations is related to the quality of what they have been producing and offering to their target market. I assure you this something. Quality سے کم کوئی بزنس اگر آپ کا ہے تو وہ نہیں چلے گا. آپ کا کوئی بھی بزنس کوالٹی کے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ پہ ہے تو وہ خامخواہ چلے گا. آپ اس سے اپنے بزنس آبجیکٹیوز خامخواہ اچیو کریں گے. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے کمپوننٹ ہے کوالٹی کا پروڈکشن آپریشنز کے حوالے سے, ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں کوالٹی کنٹرول آپ کی انڈر کنسیڈریشن آ جاتا ہے. سیمپلنگ کی ٹیکنیکس آپ دیکھ لیتے ہیں. ٹیسٹنگ آپ نے کون کون سی کرنی ہوتی ہے. کوالٹی ایشورنس کے کون کون سے مینولز اور میکنزمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اور سب سے اہم چیز
کاسٹ کنٹرول کے حوالے سے آپ اس پہ بات کرتی ہیں, اکانومیز آف اسکیل کو اچیو کرنے کے حوالے سے آپ اس پہ بات کرتی ہیں, آپ اپنا ویسٹیج منیمائز کرنے کے حوالے سے اس پہ بات کرتی ہیں. شاید آپ سب کو یاد ہوگا, میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں, I told you before that only one guarantee available to all business organization as far as making it certain to earn profit is hidden in the aspect of minimizing your total production cost. So cost control would be a guarantee for an organization of raising their overall standard of profit, earning and profit maximization. So dear students, اس پروڈکشن آپریشن کی اینڈ پہ بھی ہمارے پاس چیک لسٹ آف کوسچنز ہے. اسے ہم جس طرح پریویسلی مارکیٹنگ اور مینجمنٹ کے فنکشنل ایریا کی اینڈ پہ چیک لسٹ آف کوسچن کیا تھا, آنسرز یس تھے تو اسٹرینتھ تھا, آنسر نو تھا تو ویکنیس تھی. اس فنکشنل ایریا آف پروڈکشن آپریشن کا بھی یہی پروٹوکول ہے. اس میں سب سے پہلا جو کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے, دیٹ از لائک دس, آر سپلائرز آف را مٹیریل, پارٹس and sub-assemblies reliable and reasonable? If the answer of this question is yes, it would be treated as your major strength, dear students. Or if otherwise, unfortunately, if the answer of this question would be appearing the form of no, that would be treated as your major weakness being an organization. After that, our facilities, equipment, machinery and offices are in good conditions in your organization? If yes, it would be your visible strength. If unfortunately the answer of this question would be appearing in no, یہ آپ کی weakness treat کی جائے گی. Are inventory control policies and procedures effective? If yes, that would be your strength, or if unfortunately no, that would be termed and treated as your major weakness being an organization. لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات دوبارہ بتا دوں, اگر کچھ ایریاز میں آپ کی ویکنیسز زیادہ ایمرج ہو رہی ہیں, آپ کے کوسچنز کے زیادہ تر آنسر نو میں آ رہی ہیں, ڈونٹ گیٹ افریڈ, ڈونٹ گیٹ demotivated out of it, because میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ protocol or the treatment of those weaknesses which you are having as an individual and as an organizations are actually be source of biggest possible performance for you. ان ویکنیسز کا پروٹوکول اور ریکوائرمنٹ یہ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ آپ ان پہ اپنا ہوم ورک پورا کریں, ان کی کازز اینڈ ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو سامنے رکھ کے اس ویکنیس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنا کورس آف ایکشن ڈیزائن کریں, اور تب تک آپ تسلی سے نہ بیٹھیں, تب تک ایز این انڈیویجول اور ایز این آرگنائزیشن آپ کو سیٹسفیکشن نہیں آنی چاہیے جب تک آپ اپنی اس ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ نہیں کر لیتے. وی وڈ بی کنٹینیوئنگ آر دس ڈسکشن آف دی چیک لسٹ آف کوسچنز آف پروڈکشن آپریشن. آر کوالٹی کنٹرول پالیسیز اینڈ پروسیجرز افیکٹو؟ If yes, it is going to be your visible strength, and same would be the protocol as far as the finding of your weakness is concerned. If unfortunately answer to this question would be no, you will have to take it as your weakness. Are facilities, resources and markets strategically located? If yes, that is going to be your strength and a visible strength. And if unfortunately it is going to give you the answer of no, it would be taken and treated as your weakness. Does the firm have technological competency? Dear students, اس کا آنسر کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف 1 منٹ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. As a community, if as an organization, if as an individual,
or if as a group of people, or if at larger scale, if as a country, اگر آپ نے دنیا میں بڑھنا ہے، گرو کرنا ہے، رسپیکٹ ارن کرنی ہے، اپنی زندگی کا حاصل کرنا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اور اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پوری دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. سو آپ کے لیے ایز این انڈیویژل، ایز این آرگنائزیشن ضروری ہے کہ سرٹن کریں کہ آپ کے اس کوشچن کا آنسر میکسیمم ٹائم پہ یس میں آنا چاہیے. آئی ریپیٹ دس کوشچن: ڈز دا فرم ہیو ٹیکنالوجیکل کمپیٹنسیز؟ اف یس، یور اسٹرینتھ. And it would not be only your strength, it would be taken as your distinctive competency. ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی وہ ہے جو آپ کا کمپٹیٹر کے لیے میچ کرنا یا اس کا رسپانس لے کے آنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ، نیئر ٹو امپاسبل. اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے مارکیٹنگ کے فنکشنل ایریا، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ، اور تیسرا پروڈکشن اینڈ آپریشن کے فنکشنل ایریا کو ڈیٹیل سے پہلے ان کے کمپوننٹس کو ڈسکس کیا. ان کمپوننٹ سے ہمیں جو پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں ان پہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی، اور پھر ان تینوں ایریاز یعنی کہ فنکشنل ایریاز کی اینڈ پہ جو ہمارے آڈٹ کے کوسچنز تھے، جو چیک لسٹ آف کوسچنز تھی، ان کو ڈسکس کیا. اگر آنسر ہمارا یس میں تھا تو وہ ہماری اسٹرینتھ تھی، اگر ہمارا آنسر اس میں نو تھا تو دیٹ ہیز بین ٹریٹڈ ایز اے ویکنیس. اور اس طرح ابھی ہم نے ان دو لیکچرز میں، آج والے میں، ابھی والے میں، اور اس سے پریویس لیکچرز میں، ٹیکنیکلی 4 فنکشنل ایریاز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. 9th لیکچر میں ہم نے مینجمنٹ کے فنکشنل ایریا کو ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے، اور ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھا تھا. اور اس 10th میں ہم نے مارکیٹنگ، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ اینڈ پروڈکشن آپریشنز کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ معلوم کیا. امید ہے یہ سارا لیکچر اور ابھی تک کا سارا جو ہم نے اسٹڈی کیا آپ کے لیے بینیفیشل ہو. اللہ آپ پہ اور ہم سب پہ اپنی بے پایاں کرامات اور نوازشات اسی طرح جاری رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان سبجیکٹس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنی لائف پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے. اپنی لائف کو اور سے اور اچھا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے ہماری پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین، خدا حافظ.